बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपके साथ हूँ और आपका हमारा साथ रहता है 9 से 11 बजे तक। तो आज भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त सेगमेंट्स आपके साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं वेदर का। और वेदर के बारे में अगर हम बात करें तो कराची वालों को दूर दूर तक कहीं भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि मौसम बदल रहा है। मौसम बदल रहा है, तबीयतें ख़राब हो रही हैं, लेकिन सर्दी जो है उसके कहीं भी कोई असर नहीं। सर्दी के असर ऐसे होते हैं, थोड़ी सी खुनकी महसूस होती है, थोड़ा सा चिल महसूस होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेट्स सी, लेकिन ड्राई वेदर है जिसकी वजह से थोड़ी हमें ड्राइनेस यहाँ पे महसूस हो रही है। अब विल वेट कि कब यहाँ पर सर्दी दस्तक देती है, लेकिन मुल्क में ऐसा नहीं है। और मुल्क में हम देख रहे हैं कि सर्दी की बाकायदा तौर पर अब आमद का सिलसिला शुरू हो गया और इसकी हमें आसार मिल रहे हैं। ख़ास तौर पर जो बालाई इलाकों हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर आप देख लें कि ठंड पड़ना शुरू हो गई है। और वादी कागान में बारिश और मशहूर सयाती मकाम बाबू सर टॉप पर गुज़िश्ता रात से हम देख रहे हैं, सोचें बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया अक्टूबर के मंथ में। तो सुबह से लेकर अब तक हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंजर इस वक्त ये इलाके पेश कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो बर्फ़ हमें नज़र आ रही है हल्की हल्की, अब ज़ाहिर है हम देखेंगे आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। तो वादी कागान वैसे ही बहुत खूबसूरत है और अगर सर्दी आ जाए तो फिर वो एक सफ़ेद चादर में लिपट जाती है। इसी तरीके से अब हम देख रहे हैं कि ये जो मौसम होता है, इसमें जब मौसम चेंज होता है तो फिर सयाह भी इन इलाकों का रुख करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है। इन इलाकों के बारे में, रास्तों के बारे में, कौन से रास्ते बंद हो जाते हैं, ये मालूमात रखना। सारे इमरजेंसी नंबर्स आपके पास होने चाहिए और वेदर अपडेट्स आपके पास लाजमी तौर पे आप उस पर नज़र रखें। अब इंतज़ामिया जो है इन इलाकों की वो ये कह रही है कि शारा कागान बहाल है और सयाही या मकामी अफराद बाबू सर टॉप के रास्ते गिलगित तक सफ़र जारी रख सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी की, वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही दीरबाला के जो बाला इलाके हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की अब बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया है और ठंड पड़ना यहाँ पर शुरू हो गई। तो हम सबसे पहले वादी स्वात की जो सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी। कालाम का जिक्र कर लेते हैं, वहाँ पर भी जो सयाह हैं अब वो आना शुरू हो गए हैं और बड़ी ठंड वहाँ पर पड़ रही है। तो ठंडे मौसम का हसीन नज़ारा तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। वहाँ से क्या अपडेट्स, क्या सूरत हाल है, ये हमें बता रहे हैं शहजाद आलम। तो शहजाद से बात कर लेते हैं। जी शहजाद, बताइए। जी बिल्कुल, स्वात है, सर्दी का आगाज़ हो चुका है और गुज़िश्ता शाम कालाम और नवाही इलाकों में पहाड़ों पर होने वाली बर्फ़बारी के बाद मौसम निहायत ही सर्द हो। सर्दी की वजह से मुकामी लोगों और जो इलाके वहाँ पर लोगों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और बाला इलाकों में मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह पहली बर्फ़बारी देखने के लिए उन्होंने बाला इलाकों का रुख कर लिया और उन्होंने कालाम, बहरीन, मौडन और दीगर इलाकों में डेरे डाल दिए हैं। बाला इलाकों की रौनकें भी दोबाला हो गए और वहाँ की खूबसूरती को भी चार चांद लग गए हैं। बाला इलाकों में बर्फ़बारी के बाद जो सयाह आ रहे हैं वो वहाँ पर होने वाली बर्फ़बारी से खूब महसूस हो रहे हैं। जी आपने रिपोर्ट देखी और हालात देखे कि क्या है, ज़बरदस्त मौसम है। और मौसम की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा अपना तमाम मैं मुल्क में बसने वाले पाकिस्तानियों से कहूँगी कि अपना ख्याल ज़रूर रखें। बदलता मौसम जो है वो अपने साथ बहुत सारी चेंजेस भी लेकर आता है, तो उसमें अक्सर व बेशतर लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है। तो ज़रा इस चीज़ का ख्याल रखें और ज़रूर आप लोग जाएं जहां पर आपका दिल कर रहा है, जो इलाके आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जाकर अपनी छुट्टियां भी स्पेंड करें। लेकिन ये है कि उसमें आप ये ज़रूर ख्याल रखें कि कौन से रास्ते जो हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे बालाई इलाके हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, वो वहाँ पर अक्सर व बेशतर हम देखते हैं लैंड स्लाइडिंग, ये वाले इशूज़ तो बारिशों में होते हैं, लेकिन ये रास्ते भी अक्सर बंद हो जाते हैं। तो इनका ज़रूर ख्याल रखें और कराची वाले इंतज़ार करें कब यहाँ पर मौसम थोड़ा चिल होता है, तो आप फिर शायद आपको ये मौका मिल जाए कि सर्दी की जो हमारी ख्वाहिश होती है ना, सर्दी की जैकेट्स और कोट्स, वो हमें पहनने को मिल जाएं। लेकिन अक्सर और बेशतर जो है यहाँ पर लोग अभी तक जो गर्मी के कपड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल रखते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही वेदर रहता है। सो वेदर की बात कर रहे हैं तो वेदर के जो मशरूबात हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों को। वैसे ही पाकिस्तानी चाय के शौकीन हैं, ऐसे में हम देखते हैं कि जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है तो चाय, कॉफ़ी, इनकी तलब जो है वो बढ़ जाती है। सो ये वो इशू हैं जो सारे मौसम के हवाले से बता रहे हैं।
اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تھوڑی بہت تبدیلی بھی آ رہی ہے، لیکن کچھ علاقے جو ہیں وہ جیسے کہ آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت منظر بھی پیش کر رہے ہیں۔ سو ویدر کی تو اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب ذرا کچھ مزید بھی ہم اس صورتحال سے آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں جی، تو یہ موسم کی صورتحال اب آپ کو مختلف ایشوز کی طرف لے کے جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو ذرا کچھ تعلیمی ایشو کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں، میڈیکل کے جو داخلے ہیں ان کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ اور خیر یہ تو کاغان کے مناظر تھے جو آپ نے دیکھ لیے، اب ذرا ہم دیگر ایشو کی طرف چلتے ہیں۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے نتائج پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے میرٹ لسٹ کے اجرا سے روک دیا۔ اب یہ بڑا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ تو سندھ ہائی کورٹ میں میڈیکل میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں بے قاعدگیوں کے کیس پر یہ سماعت ہوئی تھی، اور سیکریٹری صحت اور چیف سیکریٹری نے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی اس میں تجویز دے دی ہے۔ اب عدالت نے کہا ہے کہ کمیٹی میں ڈاکٹر شیری سی ایم آئی ٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئی اے کراچی شامل ہو، اور مرید علی راہمو سابق سیکریٹری بورڈ بھی کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ اب کمیٹی اس میں تحقیقات کرے گی اور اس تحقیقات کر کے کرمنل اور سول ذمہ داری بھی اس میں عائد کی جائے گی۔ ظاہر ہے اٹس بین اے لانگ ٹائم، اور عدالت نے کہا ہے کہ کمیٹی تمام الزامات کی تحقیقات 15 دن میں مکمل کریں، اور کسی بھی ادارے کی اس میں معاونت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ٹیسٹ لینے والی یونیورسٹیز اور پی ایم ڈی سی سے ریکارڈ بھی طلب کر سکتی ہے۔ کمیٹی اس کا دائرہ کار بتایا جا رہا ہے۔ عدالت نے میرٹ لسٹ شائع کرنے سے روکتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی اور ادارہ داخلوں کا عمل شروع نہ کرے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس حوالے سے انور خان سے ہم جان لیتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں اب جو داخلوں کا اجرا ہے وہ شروع نہیں ہو سکا ہے، ظاہر سلسلہ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ کمیٹی کے اختیارات اور ذمہ داریاں تھوڑی بہت میں نے بتا دیں، بہت ہم اس حوالے سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں انور خان سے۔ انور بتائیے گا، یہ جو کمیٹی ہے اس کو ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے، اس کا دائرہ کار بھی بتا دیا گیا ہے، باقاعدہ طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کمیٹی کی تحقیقات جب سامنے آئیں گی؟ جی دیکھیں، بالکل اب ظاہری طور پہ اب اعلیٰ عدلیہ نے اس صورتحال کا نوٹس لیا ہے، اور یقینی طور پر والدین اور طالب علم سب پریشان تھے اس صورتحال کے حوالے سے۔ اگر بر وقت اس صورتحال کا ادراک کر لیا جاتا کہ جس دن اس پرچے کا انعقاد ہوا، اور پرچے کے انعقاد کے فوری بعد جب یہ پرچہ سوشل میڈیا کی زینت بنا اور شدید تحفظات سامنے آئے ڈاکٹر تنظیموں کے، طالب علموں کے، تو اسی وقت اس کو محکمہ صحت حکومت سندھ، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور متعلقہ جو ادارے تھے جو کہ امتحانات کو کنڈکٹ کر رہے تھے، ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے تھے، اگر بر وقت اس صورتحال کا ادراک کر لیتے تو آج یقینی طور پر ایڈمیشن کا مرحلہ بھی مکمل ہو جاتا۔ تاہم اب عدالت کا ایک حکم ہے اور اس حکم کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اب اس کی آئندہ سماعت جو ہے وہ رواں ماہ کی 26 تاریخ کو ہوگی، اور اس سے قبل 15 دن کا مقررہ وقت دیا گیا ہے محکمہ صحت کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے والے متعلقہ اتھارٹیز کو۔ اب یہ تمام کی تمام اتھارٹیز تمام اداروں سے اس ٹیسٹ کی صورتحال کے حوالے سے اپنی ایک تفصیلی اور حتمی رپورٹ تیار کریں گی۔ بہرحال اب نتائج کا عمل اور جو میرٹ لسٹ تھی اس کو ایز اٹ از روک دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر اس حوالے سے کسی حد تک تو داخلوں کا عمل شدید متاثر ہوگا، تاہم اس کو کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے۔ اسی وجہ انور، یہ کوئی معمولی پیپر نہیں ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، سیشن شروع ہونا ہے، تعلیمی سیشن، بڑا پیسہ لگتا ہے۔ ظاہر ہے آج کل جتنا پیسہ لگ رہا ہے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے اس کا اندازہ بھی ہوگا پیرنٹس کو، اور ظاہر ہے جہاں کی جو انتظامیہ ان کو بھی۔ یہاں غفلت کیسے ہوئی سب سے پہلے بتائیے گا، کیوں ذمہ دار تو بعد میں قرار دیا جائے گا، لیکن ابھی تک کس پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے؟ دیکھیں، طالب علموں کی جانب سے اور جو اس وقت پاکستان کی جو متعلقہ تمام کی تمام ڈاکٹروں کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اس مس کنڈکٹ کی ذمہ داری ٹیسٹ لینے والی اتھارٹی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اوپر عائد کی ہے۔ تاہم ڈاؤ یونیورسٹی کے ترجمان نے مکمل طور پر ان تمام الزامات کی تردید کر دی ہے۔ تو اس صورتحال کے تناظر کے اندر ڈاؤ یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ اب جتنی بھی معاملات عدالت کے اندر زیر سماعت ہیں اس حوالے سے تفصیلی اور حتمی رپورٹ جمع کرا دی جائے گی۔ تاہم اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے وہ طالب علموں کو ہے اور والدین کو ہے، جو کہ بدستور ایک انتہائی تشویشناک اور مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ البتہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے لیے جانے والے اس نوٹس کے بعد قوی توقع ہے کہ بہت جلد اس صورتحال کا
کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لاہ عمل طے کر لیا جائے گا اور طالب علموں کے وقت کو ہر ممکن طور پر بتانے کی کوشش کی جائے گی. تاہم محکمہ صحت اور ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز بر وقت اس صورتحال کا اقدام کر لیتے اور صورتحال کی نداقت کا احساس کر لیتے تو یہ صورتحال درپیش نہ ہوتی. جی انور، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر بر وقت سارے انتظامات کر لیے جاتے تو یہ صورتحال پیش نہ آتی، لیکن انفارچونیٹلی جب تعلیم کی بات آتی ہے تو چاہے وہ میٹرک کے امتحانات ہو چاہے وہ انٹر کے امتحانات ہو، ہمیں کچھ اسی طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ انور ڈیٹیل ہمیں بتانے کے لیے. لیٹس ہوپ کہ یہ کمیٹی بہت تیزی سے کام کرے اور تاکہ جو تعلیمی سیشن ہے اس میں مزید جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا نقصان نہ ہو. سو یہ حالات ہیں، ٹوٹل انتظامی معاملہ تھا یہ جس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. اچھا جی، تو اب ایسا ہے کہ جب اس سے پہلے ویدر کی بات کر رہے تھے تو میں نے مینشن کیا تھا کہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو بہت سارے وائرس آتے ہیں، بہت ساری ڈیزیز آتی ہیں، وائرل انفیکشن ہوتے ہیں. لیکن ہم پچھلے کئی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص ڈینگی کے جو کیسز ہیں خاص طور پہ اس سیزن میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ خطرناک حد تک جو ہے وہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. راولپنڈی کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر ڈینگی کا خطرناک ترین وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اسی وجہ سے شہر میں اس کو لے کے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 143 کیس میں سے 131 کیسز صرف راولپنڈی میں رپورٹ ہوئے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بابر ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. بابر بتائیے گا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑی خیال کیا جاتا ہے اس ویدر میں اور ہنگامی بنیادوں پر انسداد ڈینگی مہم چلائی جاتی ہے، اویئرنیس دی جاتی ہے، اسپرے کیے جاتے ہیں. اس کے باوجود صرف راولپنڈی سے اتنے کیسز رپورٹ ہونا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ صدف. اس کی جو بنیادی وجہ، سب سے جو زیادہ بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ سری لنکا کی ٹیمیں بھی یہاں پہ آئی تھیں اور سابق وزیر اعلیٰ جو بھی موجودہ وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف، ان کی کوششیں تھی کہ ڈینگی کے اوپر مکمل طور پر جو ہے ہم اس کو قابو کر لیں یا اس کے تدارک کے لیے اقدامات کر لیں، وہ کرتے رہیں. لیکن راولپنڈی ہو، لاہور ہو یا پنجاب کا کوئی بھی ضلع ہو، 4 سال کے بعد جو ہے ڈینگی ہر 4 سال کے بعد کسی بھی شہر میں وہ متواتر کے ساتھ وبائی صورت اختیار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈے فرسٹ سے ہی راولپنڈی جو کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، خصوصی طور پر سی ایم پنجاب کی جانب سے جو بار بار یہاں پہ وزیر صحت کو بھی بھیجا جا رہا ہے، دیگر وزراء بھی آ رہے ہیں ڈے فرسٹ سے ہی، کہ جو لاروا برآمد ہوا ہے وہ بڑی تعداد میں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی ہو رہی ہے، فوجداری مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اویئرنیس دی جا رہی ہے. گزشتہ روز بھی یہاں پہ وزیر صحت نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے پوسٹ سیکٹرز میں جا کے کارروائی کی، عمارتیں سیل کی، لاروا برآمد ہوا. راولپنڈی میں جو ہے چونکہ یہ 4تھا سال ہے تو 4تھے سال میں یہ ہر 4 سال کے بعد وبائی صورت اختیار کرتا ہے. آج جو تازہ ترین اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں 155 سے زائد جو ہیں وہ راولپنڈی سے مزید جو پیشنٹس ہیں وہ ڈینگی پازیٹیو آئے ہیں. تقریباً 2200 تو گزشتہ تعداد تھی، 2500 کے قریب جو ہے اس وقت تعداد ان کی پہنچ چکی ہے. 300 سے زائد 3 الائڈ ہاسپٹلوں میں مریض زیر علاج ہیں. یہ یہاں تک پہنچ پاتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ دور افتادہ یا ادھر ادھر کے علاقوں میں وہ لوگ پرائیویٹلی جا کے ڈینگی کے جو ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان کو افورڈ نہیں کر سکتے. چھوٹے بچے ہیں، 10 ماہ کا بچہ ہے، 1 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، ان کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے بھی بہت مشکلات ہے. گو کہ ہسپتالوں کے اوپر برڈن بھی بہت زیادہ ہے، ایمرجنسی نافذ ہے، انتظامیہ بھی الرٹ ہے. لیکن بس دعا کی جا رہی ہے کہ اب ویدر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو، کول ہو تو اس حملوں میں جو شدت ہے اس میں کمی آئے. کوشش انتظامیہ نے کی، لیکن کچھ بھی کر لیں ہر 4 سال کے بعد جو ہے یا اس 4 سال کے بعد آئندہ آنے والے 4 سال میں پھر یہ وبائی صورت اختیار کرے گا. بیفور ٹائم اقدامات ضروری ہیں. اور شہریوں کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ شہریوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ تعاون نہیں کرتے، وہ بھی اویئرنیس دینے کے باوجود پانی کا کھلا برتن رکھتے ہیں، پانی کو سیو کرتے ہیں، کیونکہ پنڈی کے نواحی علاقے، لیکن چکلالہ کنٹرولمنٹ بورڈ بہت زیادہ متاثر ہے، ٹیکسلا واکینٹ بہت زیادہ متاثر ہے، خانپور جو ٹیکسلا سے ریلیٹڈ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، روات ہے، گجر خان ہے، کہوٹا ہے،
कलर सईदा है, जादली है, ये इलाके भी बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और कुछ पेशेंट मरी से भी यहाँ पे आए हैं। तो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो डेंगू पॉजिटिव पेशेंट होते हैं वो भी रावलपिंडी के अस्पतालों में उनको मुंतकिल किया जाता है। जी सदफ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद से आते हैं पेशेंट वो यहाँ मुंतकिल हो जाते हैं, इस वजह से भी ये जो नंबर्स ऑफ केसेस हैं ये इसलिए भी रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन किया क्या जा रहा है? ख़ास तौर पे आपने कहा कि अभी तक इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी लोग पानी जमा करके रखते हैं बर्तनों में, तो इस अवेयरनेस के लिए फिर किया क्या जा रहा है जब हंगामी बुनियादों पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है? तो देखिए, डेंगू की जो टीमें हैं इंसदाद डेंगू की, वो ख़वातीन मर्द हजरात पर मुश्तमिल, वो लोगों के घरों में फ्रिज तक चेक करती हैं, गमले चेक करती हैं, सारा कुछ चेकती हैं। जब तक शहरी खुद इसको अपने ऊपर जिम्मेदारी लागू नहीं करेंगे, गली मोहल्लों में तंगो तारीख गली मोहल्लों में भी ये टीमें जाती हैं, पुलिस के हमरा जाती हैं, ज़िले इंतज़ामिया के आला हुकाम जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर और चीफ जो कमिश्नर है हमारे, उनका क्या काम है। लेकिन वो भी जो है वो अस्पतालों में होते हैं, फील्ड में होते हैं, फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मकसद ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो ये वबा फैली हुई है इसको कम करें, इसकी शिद्दत को कम करें, इसके लिए इक़दाम उठाएं। थैंक यू बाबर हमें सूरत हाल बताने के लिए। अब आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां पर पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद किया गया है और सऊदी वफ्द एक बड़े डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आया है। Bismillahirrahmanirrahim. Excellency Senator Muhammad Ishaq Dar, Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Khalid bin Abdul Aziz Al Faleh, Minister for Investment, Kingdom of Saudi Arabia, Honorable Ministers, Parliamentarians, Government officials, Excellencies, our foreign dignitaries who are here with us today, respected ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. On behalf of the Federal Ministry of Commerce, Syed Farooq Hassan would like to welcome all of you to the plenary session of the Pak Saudi Business Forum. Ladies and gentlemen, Pakistan and Saudi Arabia have a long-standing relationship rooted in geographic proximity, historical trade ties, and of course, religious affinity. Our bilateral trade has definitely grown steadily over the years, with main areas of bilateral cooperation in the fields of energy, agriculture, textile, defense, and many more. Saudi Arabia has indeed been an all-weather friend of Pakistan, always there for Pakistan. Our relationship has definitely grown. We've become more closer, more friendlier, and now the two countries are working together to enhance economic partnerships. The organization of the second Pak Saudi Business Forum this year is a manifestation of this partnership. We will begin today's proceedings with the recitation of the Holy Quran. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. لإيلاف قريش. For the accustomed security of the Quraysh, their accustomed security in the caravan of winter and summer. فليعبدوا رب هذا البيت. Let them worship the Lord of this house, saving them from hunger, and made them safe, saving them from fear.
Azim. Ladies and gentlemen, now to welcome all of you formally, I would request His Excellency Mr. Jam Kamal Khan, the Federal Minister for Commerce, to kindly come and formally welcome each one of you. Please welcome His Excellency Mr. Jam Kamal Khan, Federal Minister for Commerce. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister for Investment, His Excellency Khalid Al-Faleh, Honorable Deputy Prime Minister Ishaq, my dear brother Ibrahim Al-Mubarak, Vice Minister, distinguished delegates from Saudi Arabia, businessmen from Pakistan, my dear colleagues, cabinet members, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great honor to stand before you today at the plenary session of the Pak Saudi Business Forum. Here in the vibrant city of Islamabad, on behalf of Government of Pakistan and people of Pakistan, I welcome and extend my sincere appreciation to His Excellency Khalid Al-Faleh, Minister of Investment, for his gracious leadership in representing the Saudi side in this forum. I also warmly welcome the esteemed Saudi officials and business leaders who have traveled to join us in fostering and strengthening trade and investment ties with Pakistan. We deeply value the opportunity to collaborate through this important forum as we embark on a shared journey to enhance bilateral trade and investment between our two brotherly countries. Excellencies, ladies and gentlemen, Saudi Arabia visionary leadership in fostering economic cooperation is commendable, and Pakistan eagerly anticipates the opportunities that His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman's Vision 2030 will bring. Vision 2030 aims to diversify Saudi Arabia's economy, expanding into sectors such as tourism, renewable energy, technology, infrastructure, and more. There is immense potential for Pakistani companies to contribute and benefit from the transformable agenda, from construction and IT services to skilled labor and agriculture. Pakistani businesses are well positioned to capitalize on the vast opportunities offered by the Vision 2030. We look forward deepening our collaboration and playing a significant role in the success of this initiative and further strengthening the ties between our two countries. Excellencies, Pakistan's primary export to Saudi Arabia includes cereals, especially rice, meat, textiles, footwear, certain dairy products, fruits, vegetables, and fish products. There is significant untapped potential to increase this export, especially given the growing demand in the Saudi market for quality food products, textiles, and other value-added goods. In line with the vision of the Prime Minister of Pakistan to boost bilateral trade, the Ministry of Commerce has developed a comprehensive business plan. This plan outlines trade-specific targets, which will be monitored on a quarterly, biannual, and annual basis to ensure progress in enhancing trade relations with Saudi Arabia. Key sectors with strong export potential have been identified for targeting marketing and promotion efforts. These sectors include food and agriculture, textile, leather goods, pharmaceuticals, construction material, IT services, and renewable energy solutions. By focusing on these areas and adopting a strategic approach, Pakistan aims to expand its presence in the Saudi market, contributing to the broader goals of economic cooperation with Vision 2030. Ladies and gentlemen, these sectors have the potential to yield significantly better results
with a comprehensive and focused marketing effort. Currently, food and textile dominates Pakistan exports to Saudi Arabia, accounting to over 85% of the total exports. However, there's a substantial untapped potential in other sectors, especially pharmaceuticals, construction materials, surgical instruments, sports and engineering, which collectively represents around 10% of exports but offer enormous growth opportunities. The demand on the Saudi side, particularly high-quality goods from Pakistan, provides an excellent opportunity to enhance exports across these sectors. With the right promotional strategies, targeted outreach and improved market access, Pakistan can greatly expand its footprint in Saudi Arabia, vice versa, diversifying its export portfolio while capitalizing on the kingdom's evolving economic landscape. The Ministry of Commerce is planning to organize a single country exhibition in Jeddah in February 2025, aiming to directly engage with Saudi Arabia's leading brands and importers. The high-profile event will serve as a platform, showcase Pakistan's diverse export potential, and foster direct business connections. Pakistan will warmly welcome and fully facilitate investments and partnerships from Saudi Arabia in key sectors such as IT, minerals, textiles, food security, engineering, and energy during the exhibition. The exhibition will offer a unique opportunity to Saudi investors to explore Pakistan's thriving business environment with an emphasis on mutual growth and development. At the same time, I would like to put forward an invitation to all the delegates who have come from Saudi Arabia on the Texpo on Textile happening in Karachi this month, and at the same time, the Auto Market Industry Expo happening in Lahore again this month, October 2024. I want to reiterate Pakistan's unwavering commitment to deepening its ties with Saudi Arabia. I'm confident that through our collective efforts, we can forge a more integrated and prosperous relationship built on the foundation of our strong brotherhood and expanded trade relations. Let us work hand in hand to leverage our respective strengths and foster innovative business models that will promote place stability and sustainable economic growth for both nations. Thank you very much, ladies and gentlemen, and my good wishes for a successful event. Thank you very much. Thank you, Excellency Jam Kamal. As you rightly mentioned, this is a combined journey of mutual growth, and still there are a lot of opportunities, a lot of untapped markets which are there ready for investment to pour in. Ladies and gentlemen, may I now request our Honorable Federal Minister for Finance and Revenue, Senator Mohammad Aurangzeb, to kindly come up and share his thoughts on today's plenary session. Ladies and gentlemen, please welcome the Honorable Federal Minister for Finance and Revenue, Senator Mohammad Aurangzeb. Excellency, Deputy Prime Minister, Cabinet colleagues, distinguished members of the Saudi delegation, the Pakistani business community, a very warm welcome, a very good morning, and sabah al-khair. Over the last 12 to 14 months, alhamdulillah, we have had and we've made very tangible progress in terms of the macroeconomic stability. By the time we closed the last fiscal year, and as you know, our fiscal year is from July 1 to June 30th, all macro indices reflected this progress. On the fiscal side, we were in primary surplus. Our current account deficit was less than $1 billion, a stable currency,
foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of imports, were up to over 2 months of import cover. The downward trajectory on inflation, and I'll come back to that in a moment, reduction in the policy rate, and all outstanding dues to our foreign investors got paid before we started this fiscal year. Ladies and gentlemen, it's a real pleasure and privilege to say that we have consolidated those gains as we've entered this fiscal year. In the first quarter, which closed end of September, on the back of very strong remittances, indeed, the Kingdom of Saudi Arabia plays a very, very important and critical role in terms of that corridor. So we always remain grateful for that. Also, the export flows, especially in terms of year-on-year, very critical deltas and important deltas in terms of IT services. Inflation, which had peaked at 38%, for the first time in September, all indicators, whether it's the headline inflation, whether it's the core inflation, whether it's average inflation, alhamdulillah, came down into single digit, and we were at 6.9%. And inshallah, that trajectory will continue as we go forward. And on the back of that, we've seen the reduction in the policy rate. There's more to do on that front. But especially the Pakistani business community, which is sitting here, all our friends, hopefully are seeing jo samarat hain uske in terms of the reduction in Kaibo, because that's what impacts you in terms of your lending rates. And inshallah, we will continue to see those markup rates continue to come down so that we can start seeing lending back into the private sector. And when we talk about the private sector, someone just mentioned to me that, and I want to say that in a lighter way, that last time I was here at this conference, and this is the second summit, I'd said if the private sector has to lead the country, then the private sector has to be sitting in front, and the government functionaries have to be sitting at the back. So I'm very grateful to the organizers of this conference who have exactly done that, where we give due credit and remain respectful to our business communities, both on the Pakistan and the Saudi front, in terms just of the seating plan. Now coming back to the economy at the moment, now what we've seen is on the back of this macroeconomic stability, we have seen credit rate upgrades. Now there's more to do on that front as we move towards B- at least. We have seen institutional flows coming back into the country, both on the debt side and on the equity side. And yesterday, we actually saw an all-time record high of Pakistan Stock Exchange. As a finance minister, I am slightly cautious about taking credit for the stock market, but it is a data point, and I thought it was important to mention that data point. We also had, during September, IMF approve and their board approve an extended program for the country. It has really two implications and two reasons why we wanted to go into this extended program. One was to bring permanence to the macroeconomic stability, and I just mentioned a few things which are happening on that front. And the second thing is to execute the structural reforms which have been elusive in this country. Under the guidance of Prime Minister Shehbaz Sharif, we are now well underway in terms of structural reforms, whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's the state-owned enterprises. And we are very clear in the government that the government has no business in being in business. The government has to provide policy framework and policy continuity. It's the private sector which has to lead this country, and therefore we welcome all the delegates from Saudi Arabia, because this sort of re-emphasizes the importance that we put in terms of B2B businesses as we go forward. And we are very clear, we need to execute these structural reforms. We are very committed to these structural reforms so that we can get from stability to a path of sustainable growth, inshallah. Ladies and gentlemen, Excellency, Deputy Prime Minister,
we are at a good place on the economic front, and we are open for business. As the ministers who would follow me and Minister of Commerce has already made a very strong, put a very strong proposition in terms of why Pakistan is a very important destination for investments, inshallah, going forward. I would like to just conclude by thanking Kingdom of Saudi Arabia, the Royal Court, in terms of providing the necessary support throughout the turnaround journey over the last 12 to 14 months. And I would be remiss if I don't express my personal gratitude to my dear brother, Minister of Finance, Honorable Al-Jadaan, with whom I have interacted over the last 6 months very, very frequently. And I do want to, as I said, express my sincere appreciation and gratitude for his personal guidance, his engagement in terms of where we are. We owe a lot to him and the Kingdom of Saudi Arabia. Thank you very much. Thank you, Excellency, Federal Minister for Finance and Revenue, Senator Muhammad Aurangzeb, for your views. And as you rightly mentioned, the private sector has to lead the economy, and the economy is indeed in the growth phase. Ladies and gentlemen, the establishment of Special Investment Facilitation Council, SIFC, as we know, was a key milestone in establishing the right trajectory for tapping our investment opportunities. Now, I would like to show you briefly the potential and investment opportunities in Pakistan in this video. باكستان نحمل إرثاً تم صياغته من خلال استراتيجيات اقتصادية بعيدة النظر دفعتنا إلى نهضة غير مسبوقة وإنجازات ضخمة مما ألهم الآخرين للسير على خطانا. باكستان تواجه اليوم تحديات اقتصادية لكنها لم تفقد الأمل أبدا. بدأت حكومة باكستان خطة لإنعاش الاقتصاد الباكستاني بهدف الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية غير المستغلة والموارد الطبيعية الوفيرة بالإضافة إلى القوى العاملة الشابة الماهرة لقيادة التحول الاقتصادي. ولهذا الهدف تحديدا نشأ المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار والذي يمثل نقطة تحول محورية في التطور الاقتصادي في باكستان، حيث يهدف المجلس إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الخصخصة وتنشيط النمو الاقتصادي. يعتبر المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار نافذة واحدة ديناميكية للاستثمارات السلسة مدعومة بنهج حكومي موحد، حيث يوفر مناخا استثماريا ممتازا للمستثمرين من البلدان الصديقة من خلال تسهيل العقبات البيروقراطية وتيسيرها. सऊदी सरमायाकार वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। इस हवाले से पाक सऊदी बिजनेस फोरम का इनेकाद भी हो रहा है। ऐसे में मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ से सऊदी वजीर सरमायाकारी की तिजारती वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है और ISPR की जानिब से डिटेल्स बताई गई हैं। बताया गया है कि बाहिमी दिलचस्पी के उमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के इक़दाम पर गुफ्तगू हुई है। मज़ीद जान लेते हैं, लईकुर रहमान हमारे साथ हैं। लईक, बताइए इस मुलाकात के हवाले से। जी, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचे हैं, उनकी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मीर से तफसीली मुलाकात हुई है वफ्द के हमरा, और इस मौके पर मुलाकात के दौरान बाबी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जो गैर मुतज़लज़ल हमायत है पाकिस्तान के लिए, इस पर वो इंतहाई मशकूर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी तिजारती वफ्द की आमद
پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں اور اس دورے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، اور انہوں نے اس وفد کو ہر ممکن طور پر جتنی بھی تجارتی اور مختلف شعبوں کے حوالے سے تعاون درکار ہے اس کے تعاون کی فراہمی کی یقین دہانی دکھائی ہے۔ جی صدر، ٹھیک ہے لائک، بہت شکریہ آپ کا۔ تو آپ کو بتائیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے آرمی چیف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری کی تجارتی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں تمام تر گفتگو ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں جو تعلقات ہیں انہیں مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ آرمی چیف کا شاہ سلمان اور شہزادہ محمد بن سلمان کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ سعودی تجارتی وفد کی آمد پائیدار اور برادرانہ تعلقات کی عکاس ہے، اس موقع پر آرمی چیف کا یہ کہنا تھا۔ آگے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام سعودی عرب کے لیے انتہائی محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی تجارتی وفد کو مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ تو امپورٹنٹ میٹنگ اور ساتھ ہی بڑا امپورٹنٹ ڈیلیگیشن آیا ہے، اور یہ ڈیلیگیشن ساتھ میں مختلف شعبوں کے حوالے سے بات چیت بھی کرے گا۔ اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاک سعودی بزنس فورم کا انعقاد بھی ہو رہا ہے، ایسے میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، سعودی سرمایہ کاری وزیر کی اور تجارتی وفد کے ہمراہ ان کی یہ ملاقات ہوئی، جس میں مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، باہمی دلچسپی کے امور مزید مضبوط بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ تو یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔